بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وشاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری 2 ماہ طویل جنگی تناؤ میں شدت برقرار ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے پیش کی گئی تازہ ترین تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. اس سے خطے میں منڈلاتے جنگ کے بادل مزید گہرے ہو گئے ہیں. دوسری جانب تہران نے غیر لچکدار رویہ اپناتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایران ایک سپر پاور کی دھمکیوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوا ہے. ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ واشنگٹن اپنی جارحانہ مقاصد حاصل کرنے میں مکمل ناکام رہا ہے اور اب اپنی خفت مٹانے کے لیے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے. اس سنگین بحران کے بیچ پاکستان نے ایک بار پھر ذمہ دارانہ اور متوازن موقف اختیار کرتے ہوئے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ خطہ کسی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان اس بحران کے حل کے لیے صرف ڈائلاگ اور ڈپلومیسی کو ہی واحد راستہ سمجھتا ہے. کیا پاکستان کی ڈائلاگ ڈپلومیسی کامیاب ہو پائے گی اور خطے میں قیام امن لا پائے گی؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے نامور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب مظہر بلال صاحب کو مدعو کیا. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. مظہر بلال صاحب، ایک طرف تجاویز پر اجلاس بلایا جا رہا ہے تو دوسری جانب مزید مذاکرات کی درخواست پر غور کیا جا رہا ہے. مظہر بلال صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ شاہ ندیم احمد صاحب. گزارش یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کیا ہو رہا ہے. ظاہر ہے ایک سپر پاور کو جب شکست ہوتی ہے اور وہ شکست تسلیم نہیں کرتی اور وہ کہتی ہے کہ جی میری فتح کا اعلان کیا جائے. اب اس کی فتح کے اعلان میں نیٹو بھی شامل نہیں ہو رہے، سارا یورپ بھی شامل نہیں ہو رہا، برطانیہ بھی شامل نہیں ہو رہا، جاپان بھی، کوریا بھی اور کینیڈا بھی شامل نہیں ہو رہا. نہ روس چین مانتے ہیں کہ یہ فتح ہوئی ہے. تو کون مانے؟ سعودی عرب مانے گا. سعودی عرب کے ولی عہد کے بارے میں جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا وہ تو ابھی نہیں کہا جا سکتا آپ کے پروگرام میں. خیر، اس کا ایگزیکٹ ترجمہ تو نہیں کروں گا میں، لیکن بس تلوے چاٹ نہیں کہہ سکتا ہوں. تو ایسی صورتحال میں کون اس کی فتح مانے؟ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو 2 گھنٹوں کا خواب دیکھ کر امریکی اور اسرائیلی گئے تھے ان کا خواب پورا نہیں ہوا. الٹا آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کو $30 ارب کا نقصان ہوا ہے جنگ میں. ان کے بڑے بڑے جہاز جن کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ انہیں کچھ نہیں ہو سکتا، وہ گر گئے. مظہر بلال صاحب، امریکہ کا تو دعویٰ ہے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. امریکہ دعویٰ یہ کرتا ہے ہمارا نقصان نہیں، ہم نے ایران کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے، ہر چیز ہم نے اس کی تباہ کر دی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو اصل سوال وہ یہ ہے کہ یہ جو ثالثی کا ایک طرف کردار دوسرا معاہدہ نہ ہونا، اس میں کہتے ہیں کہ کچھ خلیجی ممالک بھی شامل ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ایک دفعہ ایران کو تباہ کر دے. آپ کا جو پہلا سوال ہے نا، آپ کے ایک سوال میں 2-4 سوال چھپے ہوئے. پہلا دیکھیے نا، کہتے ہیں کہ نقصان نہیں ہوا. بھائی $30 ارب کا نقصان ہوا ہے. آپ کے بڑے بڑے جہاز جو ہیں غرق ہوئے، اور آپ کے کتنے وزراء کو آپ نے کیبنٹ سے نکالا، آپ نے کتنے جرنیلوں سے استعفے لیے یا ان کو نکال دیا. امریکی عوام آپ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی اور کانگریس میں آپ پہ تنقید ہونے لگی. اور اب تو یہ حالت ہے کہ آپ کے وائٹ ہاؤس میں سیکیورٹی محفوظ نہیں ہے، آپ کا واشنگٹن محفوظ نہیں ہے. وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ امریکی؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صبح کچھ، شام کو کچھ، دوپہر کو کچھ، پتہ نہیں. یہ میری اطلاع ہے کہ امریکی ادارے اس کو سمجھاتے ہیں
پھر یہ کہتا جی اب میرے منہ پہ زپ لگ گئی، لیکن گھنٹے بعد پھر یہ کسی نہ کسی صحابی کو بلا کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو امریکی ایڈمنسٹریشن کے اندر بڑے اختلافات ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے. جی جی جو لوگ فتح حاصل کرتے ہیں نا ان میں اختلافات نہیں ہوتے. اختلافات ہمیشہ ہارنے والوں میں ہوتے ہیں، وہ خامیاں تلاش کرتے ہیں. ابھی اسرائیل کا دیکھ لیں کہ موساد چیف جو ہے وہ دفتر نہیں جا رہا. اسرائیل کے آرمی چیف سے نیتن یاہو کے اختلافات ہوئے. نیتن یاہو کو پتہ نا جس کو میں تو اللہ دیتا کہتا ہوں، یہ چونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے نیتن، اس کا مطلب ہے عطیہ، اور یاہو کا مطلب اللہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا ایک عطیہ ہے. تو میں پنجابی میں اس کا ترجمہ اللہ دیتا ہی کرتا ہوں. تو یہ جو اللہ دیتا ہے اس کے اختلافات ہیں اسرائیل کے آرمی چیف سے بھی. اسرائیل کی پارلیمنٹ میں بھی اختلاف ہے. اسرائیل کے شہری جو ہیں وہ نفسیاتی مریض بن گئے ہیں. کیوں نہیں ان کو نقصان ہوئے؟ ان کے جو بڑے بڑے حفاظتی سسٹم تھے وہ تباہ ہو گئے. جواب دے گئے. یو اے ای کی اب آپ سن لیں، یو اے ای کی مثال دیکھیے. ابھی ان کو پرسوں انہوں نے آئرن ڈوم سسٹم دیا ہے اسرائیلیوں نے، اور اسرائیلی فوجی بھی وہاں گئے ہیں. یو اے ای والوں نے امریکیوں سے ایک میٹنگ کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ ہماری معاشی حالت بہت پتلی ہو گئی ہے، ہم نے ملک میں معاشی ایمرجنسی تو لگائی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہمیں آپ سے قرض لینا پڑے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ وہ پاکستان سے انہوں نے کیوں پیسے مانگے تھے، کس لیے مانگے تھے؟ کہ ان کی اپنی حالت بری ہو گئی. تو اس لیے شاہد صاحب جو نقصان ہوا ہے نا وہ دوسرے ملکوں کا زیادہ ہوا ہے. یہ درست ہے کہ خلیجی ممالک جو ہیں ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایران تباہ ہی ہو جائے، لیکن ایران تباہ نہیں ہوگا. خلیجی ممالک اپنی خیر بنائیں. اب تو واضح ہوتا جا رہا نا کہ کون کون اسرائیل کا ایجنٹ ہے، کس کس سے اسرائیل یہود و نصارہ کی دوستی ہے. آپ میری بات سنیں، یہ باتیں میری بڑی بری لگتی ہیں لوگوں کو. پچھلے نصف صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے جب بھی مغرب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی عرب چپ رہے. کوئی جلوس جدہ میں نہیں نکلا، کوئی ریاض میں نہیں نکلا، کوئی دوحہ میں نہیں نکلا، کوئی ابو ظبی دبئی میں نہیں نکلا. وہ جلوس تہران میں نکلتے تھے، پاکستان میں نکلتے تھے، ترکی میں نکلے، انڈونیشیا میں نکلے، بنگلہ دیش میں نکلے، انڈیا میں نکلے، مقبوضہ کشمیر میں نکلے، ایتھوپیا میں نکلے. تو اپنے رسول کی توہین پر یہ چپ رہے. ان کے حکمران بھی نہیں بولے غلام. وہ تو دیکھیے جب سلیمان رشدی نے توہین کی تو اس وقت امام خمینی نے فتویٰ دیا اس کے قتل کا. دوسرا ہم پاکستان کو کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک حکمران ایسا آیا تھا جس نے یو این میں کھڑے ہو کے کہا، اسلامو فوبیا کی بات کی، اور جس نے یو این میں کھڑے ہو کے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے تو ہمارے دلوں کو دکھ ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. پھر یہ باتیں مغرب کو کدھر گوارا تھی، یہ اسرائیلیوں کو کدھر گوارا تھی، یہ امریکیوں کو کدھر گوارا تھی. اسرائیل، یہ مذہب اللہ صاحب، اسرائیل اور ان کو تو کیا گوارا ہوئی، ہمارے اپنوں کو گوارا نہیں ہوئی. وہ انہیں یہودی ایجنٹ کہنا شروع ہو گیا الٹا. نہیں، ایک اور بات سن لینا جو اور گوارا نہیں ہوئی. دیکھیے اسلامی تاریخ میں امام مالک کے بعد امام مالک ایسی شخصیت تھے جو جوتے اتار کے مدینے میں جاتے تھے. تو یہ سوچ میں پڑ گئے سارے خلیجی بھی اور یہود و نصارہ بھی کہ یہ کون سا حکمران آ گیا پاکستان کا جو مدینے میں جوتے پہنتا ہی نہیں، ننگے پاؤں پھرتا ہے، جہاز میں جوتے رکھ جاتا ہے. وہ تو اس کے عشق رسول کے بارے میں سوچ میں پڑ گئے کہ ہم نے مسلمانوں کی کتابوں سے
اس کے رسول کا چیپٹر ختم کرنے کی بڑی کوشش کی، ہم نے جہاد ختم کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن یہ کون آ گیا ہے جو ننگے پاؤں مدینے میں پھر رہا ہے اور کہتا ہے ریاست مدینہ قائم کروں گا اور سیرت اتھارٹی بناتا ہے؟ تو یہ باتیں کہاں اغیار کو گوارا نہیں تھی، اور باقی مسلمانوں کے اپنے اندر سے ہمیشہ سے مل جاتے ہیں کرائے کے قاتل یا جو بھی آپ کہیں ان کو نام دیں۔ مذہب الراز صاحب، جس طرح امریکہ اور اسرائیل ایران سے خوف زدہ ہے، اسی طرح خلیج کے جو ممالک ہیں وہ بھی ایران سے اب زیادہ خوف زدہ ہو گئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اسی لیے امریکہ کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ نہ وہ جنگ بندی کرے نہ ہی وہ کوئی معاہدہ کرے۔ لیکن امریکہ جنگ میں نہیں کودنا چاہتا، ٹھیک، وہ جنگ سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے الیکشن ہے، وہ امریکہ میں مہنگائی ہو رہی ہے، عوام اس کے خلاف سڑکوں پر ہے، کانگریس میں اس پہ تنقید ہو رہی ہے، اپنی ایڈمنسٹریشن کے اندر لوگ بول رہے ہیں اس کے۔ بلال صاحب، یہ تو دونوں طرف ہو رہا ہے، ادھر اسرائیل میں بھی نتنیاہو کے خلاف ہو رہا ہے، ادھر امریکہ میں بھی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے یہ جو حملہ ہوا ہے اس کی پشت کے پیچھے بھی یہی کار فرما ہے، یہ جو چیزیں ہیں؟ دیکھیں، میں ایک شاید صاحب بات کرتا ہوں، 4 چیزوں کے حوالے سے آپ جائزہ لیں۔ پہلے امریکہ کا جائزہ لیں، 4-5 چیزیں میں گنواتا ہوں۔ نمبر 1، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 4 گھنٹے میں ایران کو تباہ و برباد کر کے یا سرنڈر کر کے وہاں رجیم چینج کر دیں گے، نہیں ہوا۔ اب امریکہ کا اس میں جنگی نقصان ہوا $30 بلین۔ امریکہ کا جنگی نقصان ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو جہاز بڑے بڑے گرے ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہو گئی ہے، جیسے رفال کی ہوئی تھی۔ سفارتی سطح پر امریکہ اتنا ناکام ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہنا پڑا کہ برطانیہ میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑا۔ فرانس کے صدر کا اس نے مذاق اڑایا، اسپین والا چائنا چلا گیا، اٹلی کی وزیر اعظم جو ہے وہ نوحہ کرتی ہے فلسطین کے بچوں پر، غزہ کے قتل عام پر نوحہ کرنا ہے وہ۔ اور جاپان کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی دیکھیں ہمارا 50,000 فوجی جو ہے وہ جاپان کی حفاظت کرتا ہے اور جاپان والے میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ پھر اس نے جنوبی کوریا کے بارے میں کہا میرا 45,000 فوجی اس کا تحفظ کرتا ہے اور جنوبی کوریا میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ پھر سعودی ولی عہد کے بارے میں کیا کہا۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو کینیڈین وزیر اعظم ہے اس نے کہا کہ وہ زمانے گئے، اب ہم جو فی ڈالر 70 سینٹ دیتے تھے نہیں دیں گے۔ یہ ہوا ان کو سفارتی نقصان، اور معاشی نقصان کتنا ہو گیا اس کا بھی حساب نہیں ہے۔ $40 ٹریلین کا امریکہ مقروض ہے۔ اس دوران چائنا کا مال بکا، چائنا کی فیکٹریاں چلی اور امریکہ جو ہے وہ بے نقاب بھی ہو گیا۔ جنگی ماہرین کہنے لگے کہ امریکہ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ 70 اور 80 کی ٹیکنالوجی ہے، جبکہ یہ 2026 جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں ہیں 64 کمپنیاں ہیں، 64 میں سے 60 چائنیز ہیں۔ اس میں روس نے پیسہ کمایا، جو امریکہ کے مخالف ہیں وہ پیسہ کما رہے تھے، ایران نے بھی پیسہ کمایا۔ اچھا مظہر اللہ صاحب، کوئی ساتھ امریکہ کے ہو یا نہ ہو، نیٹو ساتھ چھوڑ جائے، خلیجی چھوڑ جائیں، سارے چھوڑ جائیں، پاکستان تو ساتھ کھڑا، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ صبح شام فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے۔ جناب میں اس پہ آتا ہوں، پہلے وہ بات مکمل کر لوں۔ 5واں آپ یہ دیکھیں کہ بھئی یہ جو
امریکہ کے اندر خلفشار ہوئی، وہاں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کوئی کامیابی کہیں گے؟ اسرائیل میں بھی آپ کو میں پہلے گنوا چکا ہوں. اب آ جائیے، جو آپ نے پاکستانی حکمرانوں کی تعریف کی ہے، بالکل اس نے کی ہے، اور انڈیا کو اس نے جہنم کرا دی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پاکستانی حکمرانوں کی تعریف کیوں کرتا ہے؟ دیکھیے، بڑا چودھری پھنس گیا، اس کو جان چھڑانے کے لیے کچھ تو چاہیے. اب وہ امریکی نہیں چاہتے کہ چین جو ہے وہ چودھری بن کے ہمارے مذاکرات کرائے. امریکی نہیں چاہتے کہ روس برٹن جو ہے وہ مذاکرات کروائے. وہاں امریکی نہیں جاتے، نہ ماسکو جاتے ہیں، نہ بیجنگ جاتے ہیں. تو کیا وہ برطانیہ جائیں جس کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ میرا ساتھ نہیں دیتا؟ کیا وہ فرانس جائے جس کے صدر کا اس نے مذاق اڑایا؟ وہ کہاں جائے؟ وہ کینیڈا جائے جس کا وزیر اعظم جو ہے وہ کہتا ہے 70 سینٹ نہیں دیں گے؟ تو ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے، وہ اس کی مجبوری ہے کی تعریف اپنا. کل تک تو مظہر اللہ صاحب امریکہ جو تھا وہ ہماری ثالثی کا قائد تھا اور ہماری ثالثی کے ساتھ چل رہا تھا، اسلام آباد وفود بھی بھیج رہا تھا. لیکن اب تو وہ کال کی بات کر رہا ہے، وہ ایران سے کہتا ہے ہم سے مذاکرات کرنے ہیں تو فون کر لو، اسی ریڈی ہیں ہم سے. اور دوسری طرف صدر پوٹن بیچ میں کود پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ثالثی کرواؤں گا. ایرانی وزیر خارجہ بار بار ادھر بھی جا رہے ہیں اور تعلقات مزید جو ہے وہ استفار ہو رہے ہیں. تو یہ آپ آ تو گیا رشیا بیچ میں، روس آ تو گیا نہیں. شاہد صاحب وہ پھنس گیا، امریکہ پھنسے ہوئے کا تماشا دیکھ رہے ہیں سب لوگ. ان کو اسلام آباد میں تماشے سے بچایا. دیکھو، ایرانی تو مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ تو کہتے تھے ہمارا مذاکرات سے اعتماد اٹھ گیا ہے، ہم نے عمان میں مذاکرات کیے، ان مذاکرات کو جب نتیجہ خیز بننا تھا تو ہم پہ حملہ کر دیا اور ہمارے رہبر معظم شہید ہو گئے اور بڑی قیادت شہید ہو گئی. تو ہم تو مذاکرات کرتے نہیں. یہ پاکستان واحد ملک ہے جو ان کو گھیر گار کے مذاکرات پہ لایا، ورنہ وہ تو مذاکرات نہیں کرتے تھے. اور اب بھی پاکستان کی یہی کوشش ہے. لیکن وہ جو اللہ دیتا ہے وہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتا. نیتن یاہو جو ہے وہ چاہتا ہے لڑائی جاری رہے. اس کی اس میں پرسنل وجوہات ہیں، چونکہ اس پہ کرپشن کے کیسز ہیں، وہ اسرائیل میں غیر مقبول ہے. وہ چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے اور الیکشن ہی نہ کرانا پڑے. بہت سے خلیجی ممالک جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ایران کو کیوں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، حالانکہ مسلمان ہیں لیکن چونکہ غلام ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بادشاہ کے خطرے میں ہے، چونکہ ان ملکوں کے عوام اپنے حکمرانوں کی سوچ سے متفق نہیں ہیں اور نیتن یاہو کے سامنے یہ بولتے نہیں. نیتن یاہو دیکھیں وہ اس کو جنگی جنون ہے، وہ آج بھی لبنان پہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ سیز فائر کو مانتا ہی نہیں. اس میں آپ دیکھیے اس کا ذاتی مفاد ہے، وہی کرپٹ آدمی ہے اس کے. لیکن مجھے ایک اور حیرت ہوئی، آپ پاکستان کا نام نہیں لیتے. آپ کے شہر لاہور میں ہربنس پورہ میں پرچہ ہو جاتا ہے اسرائیل کا پرچم جلانے پہ. یعنی ایک ایسی ریاست جس کو ہم نے تسلیم ہی نہیں کیا، جس کے بارے میں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ناجائز بچہ ہے، ناجائز ریاست ہے، یہ عالم اسلام کے سینے میں گڑا ہوا ہے خنجر ہے. اس کا پرچم جلایا جانا پتہ نہیں کب سے جرم بن گیا اور لاہور میں پرچہ درج ہوتا ہے. میں پاکستانی اداروں سے کہتا ہوں یہ مظہر اللہ صاحب یہ کیسا تضاد ہے کہ ایک طرف تو قیدی نمبر 804 کو یہودی ایجنٹ کہا جاتا رہا، حالانکہ اس نے کبھی اسرائیل کی حمایت ہی نہیں کی ہے، تو دوسری طرف پرچہ کیا جا رہا ہے. یہ کیا تضاد ہے جو عام طور پہ نظر آتا ہے ہمارے حکمرانوں کا یا ہمارے لا اینڈ آرڈر کے جو لوگ ہیں ان کا؟
شاہد صاحب وقت نے یہودی ایجنٹوں کو بے نقاب کر دیا ہے. کدھر گئے وہ بڑے بڑے ملے, وہ مولوی کدھر گئے بڑے بڑے جو بڑے جلوس نکالتے تھے اور بڑا کہتے تھے جی وہ یہودی ایجنٹ ہے فلاں. بھی بولا ہے کوئی ابھی کہتا ہے جی ایران نے جی اسلامی ریاستوں میں حملہ کر دیا. وہ اسلامی ریاست غلام بنی ہوئی ہے اس کی اسرائیل کی. یہ دیکھا نہیں یو اے ای کیا کر رہا ہے. یہ جو عرب ملک ہیں یہ بولتے نہیں ہیں, یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. ان کو بھی بے نقاب کیا حالات نے, اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں وہ بھی بے نقاب ہوئے ہیں. اور وقت نے سب کچھ بیان کر دی ہے, سب سامنے آ گئے. اچھا یہاں پہ اگر اسرائیل کے خلاف امریکہ کے خلاف کوئی احتجاج کیا جاتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ اتنی قدغن نہیں لگائی جاتی, لیکن یہاں اگر اپنا نکلتا ہے کوئی جلوس جلسہ باز ہوتی ہے تو بڑی قدغن لگائی جاتی ہے, بڑا جو ہے وہ سختی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے. نہیں, امریکہ کے خلاف آپ احتجاج کریں آپ کو نہیں روکتے. ٹھیک ہے, اسرائیل کے خلاف احتجاج نہیں ہو سکتا. یہ ایک نیا منطق سامنے آئی ہے. ٹھیک ہے, یہ یہودی ایجنٹ کون ہے یہ ثابت کر رہا ہے, وقت ثابت کر رہا ہے کہ اسرائیل کا پرچم نہیں جلایا جا سکتا, اسرائیل کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی, فلسطین کا پرچم لہرانا جرم ہے. یہ نئے دور کی نئی کہانیاں سامنے آئی ہیں. باقی پی ٹی آئی کا پرچم وہ تو بھائی جرم ہے, وہ بھی اسرائیل کے کہنے پہ جرم ہے. ٹھیک ہے, یہ اسرائیلیوں کے وارے نہیں کھاتا تھا عمران خان, یہ امریکیوں اور اسرائیلیوں کو وارہ نہیں کھاتا تھا عمران خان. عمران خان کا مقدمہ لوکل نہیں ہے, انٹرنیشنل ہے. استعماری طاقتوں کو نہیں وارہ کھاتا تھا عمران خان, کہ جو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے, جو عشق رسول کی بات کرتا ہے, جو اسلاموفوبیا کی بات کرتا ہے, وہ ایسا بندہ ہے. مظہر برلال صاحب جس طرح کوئی امریکہ کی گارنٹی نہیں نہ دے رہا معاہدے کے حوالے سے کہ یہ جو ہے جو بات کرتا ہے وہ, اسی طرح 804 کی بھی قیدی کی کوئی گارنٹی دینے والا کہتے ہیں جی کوئی نہیں ہمیں مل رہا, اس لیے ہم اس کو آزادی نہ دے سکتے ہیں, نہ ہی ہم اس کو جو ہے ملاقات کروانے دے سکتے ہیں. نہیں, اس کو گارنٹی کی ضرورت ہی نہیں یار شاہد صاحب. اس کو تو اب میں نام نہیں لوں گا, کوئی شخصیات ملی تھی تو اس نے آگے سے حضرت یوسف کا قصہ شروع کر دیا. اس نے کہا دیکھیں حضرت یوسف نے جب وہ جیل میں تھے تو انہوں نے کسی آدمی سے کہا جس کو رہائی مل رہی تھی کہ بادشاہ کو میرا یاد کروانا, تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی اور پیغام بھیج دیا کہ یوسف میرے ہوتے ہوئے تو انسانوں کی طرف دیکھتا ہے, بندوں کی طرف دیکھتا ہے. اور یوسف علیہ السلام کی قید 6 سال بڑھا دی تھی. عمران خان کے تو بچے, عمران خان تو بچے کہہ رہے ہیں کہ اس کا بڑا تقوی مضبوط ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ مجھے انصاف ملے گا. عرض کر رہا ہوں اس نے جیل میں بڑی شخصیات کو یہ بات کی ہے, میں ان کے نام نہیں لیتا شخصیات کے, وہ تو وہ شکل دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اس نے کہا بھئی حضرت یوسف کی قید 6 سال بڑھ گئی تھی اسی بات کے پہ, اس نے انسانوں سے امید لگائی تھی, تو اللہ نے کہا میرے ہوتے ہوئے انسانوں سے امید لگاتے ہو. اچھا مظہر اللہ صاحب ایک طرف تو کہا جا رہا ہے, ایک طرف تو مظہر اللہ صاحب ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے اس کا تقوی جتنی دیر جیل میں ہے مضبوط ہوتا جا رہا ہے اللہ پہ, تو جبکہ حکومت کہتی ہے کہ وہ ترلے منتوں پہ آیا ہوا ہے کہ یار خدا کا نام ہے کوئی میرے ساتھ ڈیل کرو اور مجھے نکالو یہاں سے. حکومت تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے. یہ کہتے ہیں پیکا سب سے پہلے تو حکمرانوں پہ لگنا چاہیے, جھوٹ بولتے ہیں بہت سی باتوں پہ, اور پیٹرولیم کے سلسلے میں بھی جھوٹ بولا. ابھی یہ بہاولپور میں اور وزیر آباد میں کچھ ذخیرے پکڑے گئے, کتنا یہ دیہڑیاں لگائی انہوں نے. کچھ پیٹرولیم وزارت کے افسران بھی شامل تھے, کچھ پرائیویٹ بندے شامل تھے. اور ابھی آپ دیکھیں گندم کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے. 11 کمپنیاں کس کی ہیں یہ تحقیق کرے شاہد صاحب, آپ اپنی ٹیم تحقیق کرے. 11 کمپنیوں کے علاوہ گندم نہیں کوئی خرید سکتا, یہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں.
لیکن گودام انہیں سرکار فراہم کرے گی. سبحان اللہ, سرکار کتنی سہولتیں دیتی ہے پرائیویٹ کمپنیوں. اچھا مظفر صاحب, ایک طرف تو ہم ثالثیہ کر رہے ہیں, ایک طرف ادھر جنگ جو ہے وہ بند کروا دی ہوئی ہے, ہمارے جہاز بھی نکل رہے ہیں, اور نظرہ ساری جنگ کا پاکستانی عوام پہ کیوں پڑ رہا ہے؟ پٹرول مہنگے سے مہنگا ہو گیا, بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے, گندم مہنگی ہو گئی, ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے, گیس مل نہیں رہی ہے, عوام کا تو کچمر نکال دیا ہے جناب انہوں نے جنگ کے چکر میں, اور خود نوٹ کمائی جا رہے ہیں. مجھے تو آپ سے بڑا گلہ ہے جی جی کہ جب بھی میں اس حکومت کے اسکینڈل کی کوئی بات کرنے لگتا ہوں آپ نیا سوال داغ دیتے ہیں اچھا اور رخ کسی اور طرف موڑتے ہیں. بھائی یہ گندم کی بات تو پوری آپ سن لیں. جی جی 11 کمپنیاں دھندا کر رہی ہیں پنجاب میں, اور پنجاب حکومت شامل ہے اس میں. وہ پرائیویٹ کمپنیاں جو ہے وہی گندم لے سکتی ہیں 11, اور ان کو گودام سرکار فراہم کرے گی پنجاب کی, اور 6 ارب کا باردانہ وہ کمپنیاں ان کو دے دیا گیا ہے تقسیم کریں. اور وہ کمپنیاں جو لون لے گی بینکوں سے گندم کی خریداری کے لیے, جب وہ قرضہ واپس ہوگا تو اس کا انٹرسٹ جو ہے 70% حکومت پنجاب ادا کرے گی. یہ دیکھیں نا کتنی مہربانی ہے پرائیویٹ کمپنیوں پر. اور محکمہ فوڈ کے 400 ملازمین ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں 1100 کمپنیوں کے. یہ کس کی ہے؟ آپ تحقیقات کریں نا, آپ کی ٹیم کرے. مظہر اللہ صاحب جتنی مرضی سکینڈل آپ نکال لیں, دنیا ساری جانتی ہے, عوام چپ ہے نا. عوام کو 100 یونٹ پر 5,000 اور 200 یونٹ پر 20,000 بل دے کے مت ماری ہوئی عوام کا تحقیقات کرے, کیا دیکھے, ساری دنیا جانتی ہے. میں عوام کو کیا گولیاں دوں, کیا طاقت کے ٹیکے لگاؤں, مجھے بتائے. عوام بیچارے کو تو دال روٹی کے چکر میں ڈال رکھا ہے. دیکھیں جن لوگوں نے, عوام کو بھی نظر آنا چاہیے, سوچنا چاہیے, جن لوگوں نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے بجلی کے حوالے سے, بجلی آئے نہ آئے اربوں ڈالر ان کمپنیوں کو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ دیے جاتے ہیں. 2 پارٹیوں نے کیے یہ معاہدے, پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے, اور بڑے حصے دار بھی یہی ہیں. یہ پیسے بناتے ہیں ذاتی مفادات کے تحت. جن پارٹیوں نے یہ معاہدے کیے میں انہیں ملک دشمن سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے حب الوطنی کا مظاہرہ نہیں کیا, میرے پیارے دیش کو ٹیکے لگائے. اور یہ جو LNG کا معاہدہ ہے جو میاں نواز شریف وزیر اعظم تھا اس نے کیا, شاہد خاقان پیٹرولیم کا وزیر تھا اور رابطہ کمیٹی کا چیئرمین اسحاق ڈار تھا. اور وہ معاہدہ کیا ہے کہ LNG آئے نہ آئے آپ کو $15 ملین ادا کرنے ہیں. جی قطر کو $3 ارب ہم ادا کر چکے ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ معاہدے کوئی محب وطن کر سکتا ہے؟ میں انہیں ملک دشمن سمجھتا ہوں. میرا کر لیں جو کر سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جو میرے دیش سے پیسہ لوٹ کے یہ زرداری صاحب کی دبئی میں جائیدادیں ہیں, جی نواز شریف کی لندن میں جائیدادیں ہیں, جس نے میرے ملک کو لوٹا اور باہر جائیدادیں بنائی, میں اس کو ملک دشمن سمجھتا ہوں. بے شک وہ میرا بھائی کیوں نہ ہو. میں اس کو پاکستان کا حب الوطن نہیں سمجھتا, محب وطن نہیں سمجھتا. انہوں نے ملک دشمن معاہدے کیے پیٹرولیم کے سلسلے میں, بجلی کے سلسلے میں, گیس کے سلسلے میں. یہ ملک دشمنی ہے, یہ پاکستان سے دشمنی ہے. یہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے انہوں نے ڈالروں کی صورت میں یہ کیپیسٹی پیمنٹ لیتے ہیں. میں انہیں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کے وفادار ہیں. اپنا جناب مظہر اللہ صاحب یہ لیوی کے نام پہ, یہ کیپیسٹی کے نام پہ جو وصولیاں کر رہے ہیں, ان کو پکڑے گا کون یہ بھی تو بتائیں نا. کس نے ان کے گریبان پکڑنا ہے؟ پکڑنے والے وہ درسی ٹیسٹ پیپر ہوتا تھا ہمارے زمانے میں, اس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا چور بھی کہے چور چور. ٹھیک ہے. اور جس ملک میں عدالتیں اس طرح کی ہوں, کوئی انصاف کی توقع نہ ہو, وہاں یہ عذاب نہ آئے تو کیا آئے. نہ یہاں الیکشن منصفانہ ہو رہے ہیں, نہ نظام منصفانہ ہے. محسن نقوی نے کہا نا, میں نے نہیں کہا, اس ملک کا وزیر داخلہ ہے, اس نے کہا جی پچھلے 3-4 سالوں میں
$100 ارب ملک سے باہر چلا گیا ہے. تو بھائی کون لے کے گیا ہے؟ یہی چور چکے لے کر گئے ہیں. میں تو لے کر نہیں گیا، نہ شاید ندیم احمد لے کر گیا ہے. وہ ان کو الٹا لٹکاؤ. نہیں تو وزیر داخلہ جو ہیں وہ خود بڑے پاورفل ہیں، وہ صرف نشاندہی کر رہے ہیں، پکڑ کیوں نہیں رہے ان کو؟ میں آپ کو بتاؤں، اگر ان پاکستان دشمنوں سے حساب نہ لیا گیا تو پاکستان کے ادارے سوالیہ نشان بن جائیں گے. اگر انہوں نے اسی طرح چوری ہونے دی اور چوروں کے ساتھ ملے رہے تو وہ ادارے بھی سوالیہ نشان بن جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے نہیں، آپ ہوتے ہوئے ملک دشمن، ان کے ہوتے ہوئے ملک دشمن معاہدے ہوئے، ٹھیک ہے، کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ ملک لوٹا جاتا رہا، ان کے ہوتے ہوئے ڈالر باہر جاتے رہے، وہ سوالیہ نشان بنے گے سب. نہیں تو ہمیں ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو ثالثی کی ہماری مصروفیت ہے، اس میں نکلنے کے بعد ہم جو ہیں کیا اس طرح کوئی احتسابی عمل کر سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے آپ ان مستقبل میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ جس کے بعد جو ہے ان کرپٹ لوگوں کو، ان ملک دشمن لوگوں کو جو ہے گریبانوں سے گھسیٹا جا سکے، انہیں پکڑا جا سکے؟ شاہ صاحب، ثالثی کا سارا کریڈٹ جاتا ہے فیلڈ مارشل کو. ٹھیک ہے، اگر یہ ان میں کوئی دم خم ہوتا حکمرانوں میں تو فیلڈ مارشل کو یہ کوشش نہ کرنا پڑتی، اس کو وزیر خارجہ کا کردار نہ ادا کرنا پڑتا. ثالثی کا سارا کریڈٹ فیلڈ مارشل کو جاتا ہے. مانا جی مظہر اللہ صاحب کو ہر بچہ ان کا نام لے رہا ہے، انہی کے سہرا سجا رہا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سہرے کی وہ لاج رکھتے ہوئے جو ہے یہ ثالثی کے ساتھ جن لوگوں کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، کیا ان کا بھی کوئی احتساب کریں گے؟ وہ بھی سہرا کو سجائیں گے سر پہ؟ میں تو کسی ایک شخصیت کا نام نہیں لیتا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کے ادارے سوالیہ نشان بن چکے ہیں، بن جائیں گے. ٹھیک ہے، چونکہ چوری ہوئی ہے، میرے ملک کو لوٹا گیا ہے. کیا عدالتیں یہ نہیں پوچھ سکتی کہ یہ جو بجلی کے معاہدے کیے یہ کھلی ملک دشمنی ہے، کہ آپ کا ملک غریب ہے اور آپ ڈالروں میں پیمنٹ لے رہے ہیں، اور بجلی بنائے نہ بنائے، آئے نہ آئے، کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر ڈالر جو ہے ہضم کرے. روپوں میں بھی معاہدے نہیں ہوئے. اور یہ LNG کا جو معاہدہ ہے یہ نواز شریف کو کٹہرے میں لائے. اسے بولے بھائی تو کس وزیر اعظم تھا پاکستان کا، تو نے پاکستان کے مفاد کا خیال ہی نہیں رکھا. تم کہتے ہو کہ LNG آئے نہ آئے قطر کو پیمنٹ ہو جائے. یہ بیرونی مفادات کا خیال رکھتے ہیں، پاکستان کے مفادات کا خیال ہی نہیں رکھتے. یہی ملک دشمنی ہے. مظہر صاحب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا ملک دشمنی انہوں نے کی ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے. جو ملک دشمنوں کو چھٹی دے رہے ہیں وہ جرم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ملک دشمنوں کو اس طرح چھٹی نہیں ملنی چاہیے. اور یہ بڑے بڑے سکینڈل آپ کے سامنے ہیں، ابھی بھی لوٹ مار لگی ہوئی ہے. یہ پیٹرولیم کے چکر میں پیسے کون کما رہا ہے؟ میں نے تو ابھی 2 شہروں کا نام لیا ہے، وزیر آباد کا اور بہاولپور کا، کہ وہاں اتنے بڑے بڑے ذخیرے پکڑے گئے. پیٹرولیم کی وزارت کے کچھ افسران بھی ملوث ہیں، باقی یہ لوگ ہیں. یار ان کا 1985 سے پہلے کا حساب نکال لیں. کوئی دوائیاں بیچتا تھا، کوئی کانجی بیچتا تھا، کوئی سائیکلوں کے پنکچر لگاتا تھا. یہ کون لوگ مسلط ہو گئے ہم پہ؟ ان کا تعلیم سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، علم سے کوئی. ان کی پنجاب اسمبلی میں ایک خاتون فارم 47 کی کھڑی ہو کے فیلڈ مارشل کو فیلڈ ماسٹر کہہ رہی ہے. اس حکومتی پارٹی کے رکن ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف ہے کہ نواز شریف ہے کہ کون ہے، اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہے کہ اورنگزیب ہے، اس کو یہی نہیں پتا. اور فیلڈ مارشل نہیں کہہ رہی، فیلڈ مارشل کہہ رہی. فیلڈ مارشل نہیں کہہ رہی، فیلڈ ماسٹر کہہ رہی ہے.
یہ اداروں کو پوچھنا چاہیے کن لوگوں کو لے آئے ہو بھی، کن لوگوں کو مسلط کر دیے، یہ الیکشن کمشنر کو پوچھے. اور سلطان سکندر راجے یہ کیا کیا بھئی، کیا کھلواڑ ہے، وہ قاضی کدھر گیا ڈونٹ والا، اس کو پوچھے لا کے، اس نے سارا بیڑا گرک کیا. مظہر بلال صاحب یہ آپ کا یہ تو آپ میری بات سنیں شاہد صاحب، میں روز محشر بھی اس قاضی کا گریبان پکڑوں گا جی جی کہ تو نے میرے ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا. اس قاضی فائز عیسیٰ نے جس کی بیگم کے 3 شناختی کارڈ ہیں، چوریاں ان کی بے شمار ہیں، لندن میں جائیدادیں ایسے بن گئی ہیں. آج کے بعد جس پاکستانی کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں، جو پبلک عہدے پہ رہا ہے، وہ پاکستان کا مجرم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. بہت شکریہ جناب مظہر بلال صاحب آپ کا. آپ نے بڑی خوبی سے بڑی واضح طور پہ سب کی نشاندہی کی، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دعوے تو بڑی کرتے ہیں، ہمارے حکمران بھی کرتے ہیں، ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں کہ کرپشن ان کی جو ہے وہ ریڈ لائن ہے، پاکستان دشمنی ان کی ریڈ لائن ہے. لیکن اس ریڈ لائن کو جس طرح بڑے دلیرانہ انداز سے جو ہے وہ کراس کیا جا رہا ہے اور سارے خاموش ہیں. مظہر بلال صاحب نے بالکل اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اداروں پہ اور ان لوگوں پہ جو ہے وہ سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھیں گے. عوام کی نظریں ان پر لگی ہوئی ہیں. ڈریے اس وقت سے کہ جب عوام کا ہاتھ ہو اور ان کے گریبان ہو. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان.